کمرے کی فضا کچھ دیر کے لیے خوفناک خاموشی سے بھر گئی۔ پھر ہارولڈ نے اچانک اپنا ماتھا چھوا اور اس طرح ہنسا جیسے اس نے دنیا کا سب سے مضحکہ خیز مذاق سن لیا ہو۔ ہنسنے کے بعد اس نے جیسمین کی طرف نگاہ ڈالی۔ جیسمین، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کے برعکس جیسمین کو لگا جیسے فہد پاگل ہو گیا ہے۔ کل تک فہد اپنی شناخت چھپاتا پھر رہا تھا، لیکن اب وہ اسے سب کے سامنے ظاہر کرنے میں خوش تھا۔ سب کچھ اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ ہارولڈ تناؤ اور غصے بھرے چہرے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نہیں جیسمین، میرا خیال ہے تم نے سمجھ بوجھ کھو دی ہے۔ کیا دنیا میں اور مرد نہیں بچے کہ شاہ خاندان کو صرف شیخ خاندان کے ساتھ ہی رشتہ رکھنا ہے؟ تمہارے والدین کبھی اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل مضحکہ خیز ہے۔ یہ کیسے مضحکہ خیز ہے؟ ہمارا آپس میں کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، فہد نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ مزید یہ کہ یہ معاملہ شیخ خاندان اور شاہ خاندان کے درمیان ہے، اس کا لینوکس خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر نگاہ سے کوئی قتل ہو سکتا تو ہارولڈ اب تک فہد کو کئی بار مار چکا ہوتا۔ ہارولڈ نے اپنی نظریں جیسمین پر ڈالیں۔ جیسمین، میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں۔ اس کو تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کرنے دینا۔ آخر کار تم یہاں تک بڑی محنت سے پہنچی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بولا، میں اب چلتا ہوں اور تم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر شاہ خاندان سے اس بارے میں بات کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ شاہ خاندان بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات اسے اس لیے بھی بری لگی کیونکہ اس کی تمام منصوبہ بندی برباد ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جیسمین کا ذوق اتنا برا ہوگا کہ وہ میلبورن جیسے مقام سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی آدمی میں دلچسپی لے سکتی ہے، لیکن اس میں نہیں۔ یہ سچ تھا کہ شیخ کارپوریشن اچھی ترقی کر رہی تھی، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فہد کہاں سے آیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مزید یہ کہ شیخ کارپوریشن یہاں تک کبھی نہ پہنچتی اگر شیخ خاندان کی بیٹی نے وزیر اعظم کے بیٹے کو خوش نہ کیا ہوتا۔ ہارولڈ نے یہ توقع بھی نہیں کی تھی کہ شیخ خاندان اتنا لالچی ہوگا کہ اپنا بیٹا بھی جیسمین کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے آگے کرے۔ یہ سراسر مضحکہ خیز تھا۔ جیسے ہی دروازہ زور سے بند ہوا، فہد نے ناک سکوڑ کر کہا، تمہارا کلیگ کتنا دلیر ہے کہ تمہارے گھر کا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ لگتا ہے وہ صرف تمہارا کلیگ ہی نہیں بننا چاہتا بلکہ اس جگہ کا مالک بھی بننا چاہتا ہے۔ جیسمین نے ماتھا سکیڑا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ہارولڈ کے ارادوں سے واقف تھی، لیکن اس نے انہیں ظاہر نہیں کیا۔ آخر کار دونوں کو نجی معاملات میں اب بھی اکٹھے کام کرنا تھا۔ شاید ہارولڈ اس لیے بھڑک گیا کیونکہ یہ خبر بہت اچانک تھی۔ ایک چالاک شخص کو اس طرح قابو سے باہر ہوتے دیکھنا نایاب تھا۔ میرے خیال میں تم بھی کافی دلیر ہو۔ اب جبکہ وہاں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے، جیسمین نے فہد کی طرف غصے سے دیکھا۔ فہد، چونکہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو ہمیں اپنی شادی کی بات اپنے درمیان رکھنی چاہیے، اس کو ظاہر کر کے کیا تم معاملہ مزید پیچیدہ نہیں کر رہے؟ ہاں، اگر ہم اسے چھپائیں گے تو شادی اور طلاق لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ فہد نے ٹھنڈی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم شادی کو کھیل سمجھتی ہو، صرف اس لیے کہ تم پہلے ایک بار شادی کر چکی ہو؟ جیسمین، سن لو، یہ میری پہلی شادی ہے، میرے لیے شادی کوئی مذاق نہیں۔ جیسمین حیران رہ گئی۔ میں اسے کھیل نہیں سمجھ رہی، میں صرف یہ فکر کر رہی ہوں کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہتی رہی تو شاید اپنی جان گنوا بیٹھوں۔ شاید ہمارا شادی کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا تھا۔ اس کا آخری جملہ فہد کے دل کو سوئی کی طرح چبھ گیا۔ وہ اپنی ٹھنڈی مگر خوبصورت شکل کے ساتھ فوراً کھڑا ہو گیا۔ جیسمین، غور سے سن لو، چاہے تم اسے جلد بازی سمجھو، ہم پہلے ہی شادی شدہ ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت پچھتاوے کو دور نہیں کر سکتی۔ مجھے کبھی طلاق دینے پر مجبور مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے پرانے گھر جاؤں گا اور تمہارے والدین کے سامنے سوال کروں گا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ شیخ خاندان کے بچے کمزور ہیں؟ سارا شاہ خاندان شیخ خاندان کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ برا کیا اور اب تم بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہو۔ جیسمین نے سر اٹھایا۔ فہد کے غصے بھرے مگر خوبصورت چہرے کے سامنے وہ بے بس اور لاجواب تھی۔ اب کون کس کو تنگ کر رہا ہے فہد؟ برائے مہربانی معقول بنو۔ جو فہد ایک لمحہ پہلے تک غصے میں تھا، جیسمین کی تھکی ہوئی آنکھوں سے نظر ملاتے ہی ٹھٹک گیا۔ میں مانتی ہوں کہ اس دن میں نے حد سے بڑھ کر بات کی تھی، لیکن میں نے سوچا، تم نے سوچا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے نا؟ جیسمین نے اسے کاٹ دیا۔ جب تم میری گاڑی چلا رہے تھے تو تم نے ہارولڈ کا فون اٹھایا تھا، ہے نا؟
تم نے سوچا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا اور اس کے گھر کھانے پر گئی، بلکہ تم نے تو یہ بھی سوچا کہ شاید ہم نے کچھ اور بھی کر لیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے فہد حیران رہ گیا، حقیقتاً اس وقت اس نے یہی سوچا تھا۔ فہد، پہلے میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد ہم ہر دن ایک ساتھ گزاریں گے اور مستقبل میں ایک بچہ بھی پیدا کریں گے تاکہ ہمارا رشتہ دوبارہ ویسا ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ ہمارے رشتے میں اب اعتماد باقی ہی نہیں رہا۔ تم مجھ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم جب سے الگ ہوئے ہیں تم مجھے ایک بد کردار عورت سمجھتے ہو۔ جسمین کی آنکھوں میں اداسی ابھر آئی۔ کیا جب بھی تمہیں مجھ پر شک ہوگا تم میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو گے جیسا اس دن کیا تھا؟ سچ کہوں تو میں تم سے ڈرتی ہوں، لیکن اس خوف کے باوجود مجھے زخم ٹانکنے کے لیے خود گاڑی چلا کر ہسپتال جانا پڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہسپتال میں لوگ مجھ سے پولیس کو فون کرنے کا نہ کہیں۔ فہد شرمندہ ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات ماضی میں ہوتی تو شاید وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن کرسچن اور ریان سے بات کرنے کے بعد اسے سمجھ میں آیا کہ اسے جسمین پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ جسمین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، شاید اس لیے کہ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ خود سے معافی مانگے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ فہد نے گہرائی سے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ چاہے جسمین نے اسے دھوکہ دیا ہوتا یا نہیں، اسے ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ وہ جب بھی جسمین کے ساتھ ہوتا فوراً اپنا ضبط کھو دیتا تھا۔ خود اسے بھی اس عادت سے نفرت تھی۔ جسمین کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، لیکن فہد پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے رشتے میں اعتماد کی کمی ہے، لیکن سوچو کہ ہم کتنے سال الگ رہے، ہم کئی طریقوں سے بدل چکے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اب تمہیں پوری طرح نہیں سمجھتا اور تم بھی مجھے نہیں سمجھتی، اس لیے ہمارا جھگڑا فطری ہے۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آئندہ ہم میں جھگڑا ہوا تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ البتہ اگر تم نے مجھے دوبارہ دھوکہ دیا تو میں نہ تم سے ناراض ہوں گا نہ نفرت کروں گا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم طلاق لے لیں گے اور الگ زندگی گزاریں گے۔ اس نے پچھلی رات ساری رات یہی سوچا تھا۔ وہ واقعی کچھ باتوں سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جسمین سے محبت نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چاہے دوسروں کے سامنے اپنے جذبات چھپا لیتا، لیکن اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ بالکل پچھلی رات کی طرح جب جسمین اپنا سامان لے کر جانے لگی تھی، وہ اس لیے قابو سے باہر ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کرسچن کی باتوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ اگر اس وقت جسمین نے اس سے بریک اپ نہ کیا ہوتا تو کیا ان کا رشتہ کامیاب ہو سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ اس وقت ان کی حیثیتیں آسمان و زمین کے فرق جیسی تھیں، اور چونکہ وہ اس وقت کم عمر اور مغرور تھا، شاید وہ اس رشتے کو ویسے بھی نبھا نہ پاتا۔ ریان کی باتوں نے بھی فہد کو یہ سمجھایا کہ جسمین اس سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کر رہی تھی، چاہے وہ اسے محبت کرتی تھی یا صرف اپنی پہلی محبت کو یاد کر رہی تھی۔ لیکن اب جب دونوں شادی شدہ تھے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ قسمت کا فیصلہ ہے۔ مزید یہ کہ دونوں اب نوجوان نہیں رہے تھے تو انہیں یہ موقع ضرور آزمانا چاہیے تھا۔ جسمین خاموش ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے بیچ دوبارہ ملنے کی بات اتنی پرسکون بات ہوئی ہو۔ اس سے جسمین کو شک ہوا کہ کہیں فہد پر کسی جن کا سایہ تو نہیں ہو گیا۔ میں نے تم سے اس دن جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہارولڈ کی وجہ سے نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جسمین نے کہا، میں صرف اس دن آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تھک گئی تھی اور مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر تم ہمیشہ بستر میں بدتمیز باتیں کرتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے شرمندگی سے منہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ چاہے وہ کتنی بھی مضبوط عورت تھی، لیکن اس معاملے پر بات کرتے ہوئے وہ شرما گئی، ورنہ وہ یہ بات اب تک اپنے دل میں نہ رکھتی۔ فہد حیران رہ گیا۔ جسمین کی باتیں اس کے دماغ میں گونجیں تو شرمندگی سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ اب جب اس نے سوچا تو اسے خود پر خاصی شرمندگی محسوس ہوئی۔ حالانکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اس کی شکل و صورت میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اس کا جسمانی رویہ کچھ اور ہی کہانی سناتا تھا۔ البتہ وہ اپنی عزت نفس کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ وہ کیسے مان لیتا کہ اس کے جسم کی طرف کشش رکھتا ہے؟ اس لیے اسے الزام جسمین پر ڈالنا پڑا۔ خیر، آئندہ خیال رکھوں گا۔ کافی دیر بعد اس نے شرمندگی سے کہا۔ اچانک اس کے لہجے میں نرمی آ گئی اور جسمین کو یہ تبدیلی ہضم نہ ہوئی۔ اسے لگا کہ فہد میں کچھ تو عجیب ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
میں اب کام پر جا رہی ہوں۔ فہد نے بے اختیاری سے اس کی کلائی تھام لی۔ تمہاری یہ حالت ہے، گھر پر آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں، مجھے آج ایک میٹنگ میں ایک پروجیکٹ کا فیصلہ کرنا ہے، جسمین نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہ کارپوریشن کی اتنی ذیلی کمپنیاں اور برانچز ہیں، میرے پاس سنبھالنے کو بہت کام ہے، سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن تمہاری صحت؟ جب میں کمپنی کی سربراہ ہوں تو ذمہ داری بھی اٹھانی ہوگی۔ جسمین کے خوبصورت چہرے پر ضد کی جھلک ابھری۔ فہد نے اپنے باریک ہونٹ بھینچے۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ جسمین نے اسے ایک پیچیدہ نظر سے دیکھا۔ اس کے گلابی ہونٹ ذرا سے ہلے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ جب جسمین جوتے بدلنے کے لیے دروازے پر پہنچی، فہد نے شو ریک کھولا، ایک جوڑی سپورٹ شوز نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ آج یہ پہنو۔ جسمین کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری آئی۔ کیا یہ جوتے میرے آج کے لباس کے ساتھ میل کھاتے ہیں؟ فہد نے اس کی اسکرٹ پر نظر ڈالتے ہوئے صاف کوئی سے کہا۔ کیوں نہیں میل کھاتے؟ یہ کہہ کر اس نے جھک کر اس کے پاؤں میں سفید سپورٹ شوز پہنا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دے پاتی، اس کی جھکی ہوئی کمر کو دیکھتے ہوئے جسمین ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گئی۔ اس کے ذہن میں یاد آیا کہ پہلی بار جب ان کے درمیان قربت ہوئی تھی اور اس نے درد برداشت کیا تھا، اگلے دن فہد نے اسے خود جوتے پہنائے تھے۔ اتنا وقت گزر گیا تھا اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن دوبارہ دیکھے گی۔ کیا وہ بہت نرم دل ہو رہی تھی؟ اسی دوران جسمین نے بھویں سکیڑ لیں۔ فہد نے جب یہ تاثر لیا کہ وہ ناراض ہے تو فوراً بولا، تم نے کہا تمہیں درد ہے۔ تم عورتیں بس اپنی شکل و صورت کی فکر کرتی ہو، ہے نا؟ دفتر میں سپورٹس شوز پہننے میں کیا حرج ہے؟ یہ آرام دہ بھی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تمہارے شو ریک میں فلیٹ جوتے بہت کم ہیں۔ کیوں نہ ہم جا کر تمہارے لیے چند کینوس شوز لے آئیں؟ ضرورت نہیں، چند دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جسمین نے اس کی پیشکش رد کر دی۔ اونچی ایڑی پہننے سے ایک عورت کی شخصیت بہت باوقار لگتی ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کام کرنے والی ہو۔ فہد نے پوچھا، کیا پتہ تمہیں اگلے دن بھی درد ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اشارہ بھی دے دیا۔ جسمین کے خوبصورت چہرے پر فوراً ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ فہد نے سر جھکا کر اس کی طرف چوری سے دیکھا۔ جب اس نے یہ گلابی لالی دیکھی تو اس کے دماغ میں ایک شرارتی خیال آیا۔ اس نے چپکے سے مٹھی کس لی۔ چپ رہو۔ جسمین نے اسے دھمکی آمیز نظر سے دیکھا۔ کمپنی میں کوئی بھی اس کی ایسی نظر سے ڈر جاتا، لیکن فہد نے جواباً بھویں اٹھا دیں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جسمین نے سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ اچانک اس کے اوپر ایک سایہ سا پڑا۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی فہد نے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے قید کر لیے۔ جسمین نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ یہ ان کا شادی کے بعد پہلا نہیں تھا، لیکن عام طور پر ایسا صرف بیڈ روم میں ہوتا تھا جب وہ نیم بے ہوش سی ہوتی تھی، نہ کہ اب کی طرح اس کا پرجوش بوسہ اسے سانس لینے سے بھی روک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ان کے عشق کا ابتدائی دور ہو۔ فہد اس نے اس کا سینہ دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ہٹنے کے بجائے فہد نے اسے اور مضبوطی سے چومنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا فون بج اٹھا۔ جسمین نے گھبراہٹ میں کال اٹھائی۔ دوسری طرف اس کی سیکریٹری کی آواز گونجی، پریزیڈنٹ شاہ، آپ آج بہتر محسوس کر رہی ہیں، کیا آپ دفتر آ سکتی ہیں؟ میں راستے میں ہوں، جسمین نے کہا، اور اس کی نظر فہد کے چہرے پر جم گئی۔ گاڑی کی لائٹس بند تھیں اور باہر پارکنگ لائٹ کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ مرد کے خد و خال صاف نظر نہیں آ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ اچھا، لیکن آپ کی آواز کچھ عجیب لگ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ شاہ، آپ کا گلا تو ٹھیک ہے نا؟ سیکریٹری کی فکر بھری آواز گاڑی میں گونجی۔ ہاں، آ رہی ہوں، جسمین نے مختصراً کہا۔ فون بند کرتے ہی اس کے گال سرخ ہو گئے۔ حقیقت میں اس کے گلے کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آواز بس اس لیے بھاری ہوئی تھی کیونکہ ابھی وہ کافی دیر تک بوسے میں قید رہی تھی۔ گاڑی میں پھیلی اس جھجکی ہوئی فضا میں اس نے شرمندگی سے فہد کو گھورا۔ گاڑی چلاؤ۔ جی بہتر۔ فہد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس بوسے نے وہ ساری جھنجھلاہٹ ختم کر دی جو وہ دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ دل کھول کر اور دل کی سن کر چلنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ دونوں نے جان بوجھ کر اس واقعے کا ذکر نہیں کیا اور سفر کے دوران کوئی بات بھی نہ کی۔ آفس پہنچ کر جسمین نے سیٹ بیلٹ کھول لی۔ اچانک فہد نے پوچھا، تمہارے گھر کا پاس ورڈ کیا ہے؟ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ ذرا سے ہلے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ تم مجھے بتانا نہیں چاہتی ہے نا؟ فہد کے خوبصورت چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ یا پھر یہ کہ مجھے جاننے کا حق نہیں ہے؟
کہ آج صبح اس کی ساری باتیں بیکار گئیں؟ فہد نے اسے یاد دلایا، جیسمین میں نے تمہیں اپنے اپارٹمنٹ کا پاسورڈ بتایا ہے اور میں کچھ باتوں میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہارے دل میں اب بھی میرے لیے کوئی جذبہ نہیں بچا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ امی، آپ کو واقعی کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیڈیا نے ماں کی طرف آنکھیں گھمائی۔ ابو مسلسل ہارورڈ، لینوکس اور جیسمین کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں صرف اس کی طاقت اور دولت سے مطلب ہے۔ اگر ہم صرف اپنی محنت پر بھروسہ کریں تو شاہ کارپوریشن کبھی بھی ہمارے خاندان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں شاہ کارپوریشن کتنا اچھا کر رہی ہے۔ اگر ہارورڈ جیسمین سے شادی کر لے اور اس سے بچہ ہو جائے تو اسے موقع مل جائے گا کہ شاہ کارپوریشن پر قبضہ کر سکے، مسز لینوکس نے کہا۔ لیکن وہ تو اب شادی شدہ ہے، پہلے ہمیں اس کا طلاق لینا لازمی کروانا ہوگا، مسٹر لینوکس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ فہد کی پہچان کے ساتھ شاہ خاندان کبھی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ میں ہارون سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو 2 بار شادی کر چکی ہے؟ مسز لینوکس غصے میں بولی۔ پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ ہارورڈ بولا، ابو میں آپ کی بات مانتا ہوں، وہ جیسمین اور شاہ کارپوریشن دونوں چاہتا تھا۔ یہ کہ وہ ہمیشہ جیسمین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ وہ شادی کے بعد کرے گا۔ ہارورڈ کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ صبح 10 بجے ہارورڈ اپنے والد کے ساتھ ہارون اور ونیزا سے ملنے گیا، جو پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ دونوں نے بیس بال کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں اور آرام دہ اسپورٹس ڈریس پہنے ہوئے تھے۔ ہارورڈ کے دل میں ہلکی سی تنزیہ سوچ آئی مگر اس کی آنکھوں نے ظاہر نہیں کیا۔ انکل ہارون، آنٹی ونیزا۔ ونیزا، مسٹر لینوکس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارون نے ہنستے ہوئے مسٹر لینوکس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلی بار میں آپ سے ہار گیا تھا تو آج دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ بعد میں کریں گے، مسٹر لینوکس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر بولے، ہم ایک دوسرے کو 10 سال سے زیادہ سے جانتے ہیں، لیکن کیا میں واقعی آپ کا دوست ہوں؟ ہارون نے ہنس کر پوچھا۔ میں آپ کا دوست کیوں نہیں ہوں؟ وضاحت کریں۔ مسٹر لینوکس نے ہارورڈ کی طرف دیکھا۔ ہم کئی سالوں سے دوست ہیں اور چونکہ ہمارے بچے ابھی تک شادی شدہ نہیں تھے، میں نے سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کروا دوں، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ جیسمین کی شادی ہو چکی ہے۔ جیسمین کی شادی ہو چکی ہے؟ ہارون اور ونیزا دونوں چونک گئے۔ جیسمین بولی، ایسی باتیں مت کریں، یہ سچ ہے۔ ہارورڈ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پچھلے 2 دن سے جیسمین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے خاص طور پر سوپ بنایا اور اس کے گھر لے گیا، لیکن وہاں مجھے ایک آدمی ملا جو خود کو شیخ خاندان کی لڑکی کا بھائی کہہ رہا تھا۔ پس منظر معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ شیخ خاندان کی لڑکی فریہ ہے، جو پہلے زارون کی وائف رہی ہے۔ اب اس کا بھائی جیسمین سے کیوں شادی کر بیٹھا؟ یہ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے کمتر سمجھا۔ شاید اس نے سوچا کہ میں بس شاہ کارپوریشن کا ایک ملازم ہوں، اس لیے سوال کرنے کا حق نہیں۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ وہ جیسمین کا شوہر ہے اور چیلنج کرتے ہوئے مجھے ان کا نکاح نامہ دکھایا۔ ہارون اور ونیزا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں شدید حیرت نظر آئی۔ ہارون، کیا آپ لوگ واقعی اس بات سے بے خبر ہیں؟ مسٹر لینوکس نے پوچھا۔ ہارون کے چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیران ہو یا ناراض۔ پہلے تو اس کا بیٹا اس کی پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا اور اب بیٹی، اور بات پھر سے شیخ خاندان تک جا پہنچی تھی۔ شیخ خاندان کا نام سنتے ہی ہارون کے سر میں درد ہونے لگا۔ مسٹر لینوکس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہارون، پتہ نہیں یہ بات کہنا میرا حق ہے یا نہیں، لیکن مجھے آپ کو خبردار کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شیخ خاندان کچھ زیادہ ہی لالچی ہے؟ ان کی بیٹی نے ایگزیکٹو کونسل تک رسائی حاصل کر لی ہے، شیخ کارپوریشن کینبرا منتقل ہو چکی ہے اور اب ان کا بیٹا آپ کی بیٹی کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے۔ کیا شیخ خاندان کے بچے اتنے ہی قابل ہیں؟ یہ سن کر ہارون اور ونیزا دونوں کے ماتھے پر بل بڑھ گئے۔ مسٹر لینوکس، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتایا۔ آج کا کھیل ملتوی کرتے ہیں، ہمیں فوراً جیسمین کو ڈھونڈنا ہے۔ ویسے براہ کرم یہ بات عام نہ کریں۔ مزید وقت ضائع نہ کرتے ہوئے پورا خاندان جلدی میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ابو، آپ لاجواب ہیں۔ ہارورڈ لینوکس نے انگوٹھا اٹھا کر باپ کی تعریف کی۔ مسٹر لینوکس نے ہارورڈ پر نظر ڈالی۔ اگر شیخ خاندان کا کوئی فرد فہد اور جیسمین کے تعلق کی وجہ سے طاقت کا غلط استعمال کرے تو آپ کے خیال میں شاہ خاندان اس بات کو کیسے دیکھے گا؟
ہاورڈ فوراً بات سمجھ گیا۔ ابو میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے، ویسے جا کر فہد کا پرانا کالے داغ والا ماضی بھی کھود نکالو۔ گاڑی میں بیٹھے ونیزا کا دماغ شور کر رہا تھا۔ جان، کیا چیئرمین لینوکس کی بات سچ ہے؟ ایسی بات پر وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہارون نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اگر اس نے بس میں ہوتا تو وہ چاہتا کہ اس کے بچے اس دنیا میں نہ آتے، کیونکہ وہ ہمیشہ اسے پریشان کرتے رہتے تھے۔ شاہ کارپوریشن پہنچ کر ہارون نے فوراً جیسمین کو بلانے کا حکم دیا، لیکن پریزیڈنٹ شاہ مصروف ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، انہیں ابھی آنا ہوگا۔ ہارون نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور غصے سے کہا۔ 10 منٹ بعد جیسمین آئی۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ ہارولڈ نے صبح والا واقعہ ہارون اور ونیزا کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اس نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوگی، ہارون میز سے کتاب اٹھا کر اس کی طرف پھینک دے گا۔ خوش قسمتی سے جیسمین نے اسپورٹس جوتے پہن رکھے تھے، اس لیے وہ کتاب سے بچ گئی، لیکن توازن بگڑنے کی وجہ سے ایک خاص حصے میں چوٹ لگ گئی۔ جیسمین، مجھے بتاؤ، تمہارا اور فہد کا کیا معاملہ ہے؟ ہارون نے غصے سے کہا۔ میں نے سنا ہے تم نے فہد سے شادی کر لی ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ تم اتنی غیر سنجیدہ کیسے ہو سکتی ہو؟ جی ہاں، ہم نے شادی کر لی ہے، جسمین نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ ہارون اس کے قریب آیا اور ہاتھ اٹھایا جیسے اسے مارنے والا ہو۔ اپنی بیٹی کے کمزور جسم کو دیکھ کر ونیزا نے جلدی سے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز پرسکون ہو جائیں، اسے مت ماریں۔ کیا تم سمجھتی ہو میں مارنا چاہتا ہوں؟ ہارون نے طنزیہ کہا۔ واہ، کتنی بلند حوصلہ ہے تمہاری بیٹی! وہ سوچتی ہے کہ شاہ کارپوریشن کی صدر بن کر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ماں باپ کو شادی کے بارے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ جسمین، کیا تم ہمیں پاگل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہے؟ تم فہد سے یوں ہی شادی کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں کہ وہ شاہ کارپوریشن تم سے چھیننے کا ارادہ رکھتا ہو؟ تم تو سمجھدار ہو، مگر لگتا ہے تمہارا دماغ معاوف ہو گیا ہے۔ کیا فہد نے تمہیں اتنا بے وقوف بنا دیا ہے؟ اس دنیا میں اور مرد نہیں ہیں؟ زارون فریہ کو بھول نہیں سکا اور بے وقوف بن گیا، اور تم نے فریہ کے بھائی سے شادی کر لی۔ چونکہ ریان اب فریہ کے ساتھ رشتے میں ہے تو شاہ خاندان کو مجبوراً شیخ خاندان سے جڑنا پڑے گا، ہے نا؟ ابو، فہد سے شادی پر میں نے خود اسے مجبور کیا تھا، جیسمین نے اچانک کہا۔ اس نے مجھے اپنے جال میں نہیں پھنسایا۔ ہارون نے جھنجھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ اب تو تم اس کا دفاع بھی کر رہی ہو، تو اس نے تمہیں جادو نہیں کیا، ہے نا؟ جسمین، میں سمجھتا تھا کہ تم شاہ خاندان کی سب سے سمجھدار فرد ہو۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم بھی جذباتی ہو کر فیصلے کرو گی۔ اپنی حالت دیکھو، آخر اس نے تمہیں کیا پلا دیا ہے؟ سچ کہوں تو میں فریہ اور ریان کے رشتے کے حق میں نہیں تھا، مگر ریان میرا بیٹا نہیں ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر اب جب فہد تمہارے ساتھ رشتہ جوڑ بیٹھا ہے تو مجھے لگنے لگا ہے کہ شیخ خاندان کا مقصد اتنا سادہ نہیں ہے۔ جیسمین کی بھویں سختی سے سکڑ گئیں۔ ابو، آپ نے واقعی غلط سمجھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اور فہد ایک دوسرے کو اس وقت سے جانتے ہیں جب میں بیرون ملک پڑھ رہی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھا۔ ہارون حیران رہ گیا، مگر فوراً اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے باہر پڑھائی کے دوران کسی کو ڈیٹ نہیں کیا۔ آپ سب مجھے جارڈن سے شادی کروانا چاہتے تھے، تو میں آپ کو کیوں بتاتی کہ میں رشتے میں ہوں؟ تاکہ آپ جا کر فہد کو ڈھونڈ نکالیں۔ جسمین نے ٹھنڈے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ میں نے یہ سب سال آپ کی مرضی کے مطابق گزارے، مگر اب میں بالغ ہو چکی ہوں۔ کیا میں اس شخص سے شادی کرنا چاہوں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ یہ غلط ہے۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کی؟ ہارون نے غصے سے کہا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تمہاری پہلی محبت فہد ہے تو ہم زارون کی شادی فریہ سے کبھی نہیں کرواتے۔ اگر زارون کی شادی فریہ سے نہ ہوتی تو میں فہد سے دوبارہ کیسے ملتی؟ جسمین نے اچانک کہا۔ اس بار ہارون اور ونیزا دونوں چونک گئے۔ شاید انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اتنے پرانے وقت سے منصوبہ بندی کر رہی تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ سب کو اپنے منصوبے میں استعمال کر چکی تھی۔ کمبخت، تم نے ہم سب کو استعمال کیا! ہارون ونیزا کو ایک طرف دھکیل کر جسمین کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ یہ شادی فوراً ختم کرو، اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے۔ تھپڑ سے جیسمین پیچھے لڑکھڑائی۔ ایک ہاتھ صوفے پر ٹکا کر اس نے چند لمحوں بعد ہی اپنا توازن بحال کیا، مگر چہرے کا آدھا حصہ سن ہو چکا تھا۔ میں کیوں طلاق لوں؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ یہ شادی مجھ پر ہے یا آپ پر؟ تم نے کیا کہا؟ ہارون نے حیرت سے انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ شادی دو خاندانوں کا معاملہ ہوتی ہے، دو افراد کا نہیں، خاص طور پر تمہارے لیے، کیونکہ تمہاری شناخت مختلف ہے۔ تم اور ریان دونوں ایک جیسے ہو۔ مجھے تو شک ہونے لگا ہے کہ شاہ کارپوریشن کہیں شیخ خاندان کے قبضے میں نہ چلی جائے۔
اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے تو میں شاہ کارپوریشن چھوڑ سکتی ہوں، جسمین نے تھکن آمیز لہجے میں کہا۔ میں اپنے ہاتھ کی ساری طاقت واپس دے دوں گی اور آئندہ شاہ کارپوریشن کے کسی معاملے میں بھی مداخلت نہیں کروں گی۔ کچھ دیر حیران رہنے کے بعد ہارون طنزیہ ہنسا۔ تم نے زارون سے یہ عہدہ چھینا اور مجھے ڈائریکٹر کو محض ایک نمائشی عہدے پر بٹھا دیا، کیا تم واقعی یہ طاقت چھوڑ دو گی؟ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے کبھی کسی سے یہ عہدہ چھیننا نہیں چاہا۔ یہ سب اس وقت کی صورتحال کی وجہ سے ہوا۔ میں ہی وہ تھی جس نے فریہ کو شاہ خاندان میں لایا اور پھر زارون نے اس کے ساتھ ناانصافی کی اور طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فہد کوئی جذباتی قدم اٹھائے۔ اس کے علاوہ زارون میرا پر بے حد بگاڑ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ شادی کے بعد میرا شاہ کارپوریشن پر قبضہ نہ جما لے، اس لیے میں نے زارون سے وارث ہونے کا حق چھین لیا۔ جسمین پرسکون لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ اب جبکہ میں اپنا مقصد حاصل کر چکی ہوں اور اگر آپ سب کو شیخ خاندان پر شک ہے تو میں استعفیٰ دے سکتی ہوں۔ ابو، آپ کی امی عمر ابھی 50 کے قریب ہی ہے، آپ جاسم کو خود سکھا سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اور دادا شروع سے ہی شاہ کارپوریشن مجھے دینا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں عورت ہوں اور جلد یا بدیر میری شادی ہو جائے گی۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو شاہ کارپوریشن کسی اور کے قبضے میں چلی جائے گی، اس لیے میں شاہ کارپوریشن آپ کو واپس دینے کو تیار ہوں۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ابھی بھی تھپڑ کا سرخ نشان تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ضدی اور مغرور تھیں۔ ہارون کچھ لمحے کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ بھی تذبذب کا شکار تھا۔ آخر وہ ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا تھا اور اسے یہ بات بھی کھٹکتی تھی کہ اسے محض ایک نمائشی ڈائریکٹر بنا کر رکھا گیا تھا، مگر کیا یہ اہم تھا کہ وہ 70 سال تک کام کرتا رہے؟ ہارون جاسم کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ جاسم کا دھیان تو صرف محبت کے قصوں میں رہتا تھا اور اگر ہارون زبردستی سے شاہ کارپوریشن کا وارث بھی بناتا تو بھی وہ شاہ کارپوریشن کے ڈائریکٹرز کو قائل نہ کر پاتا۔ ونیزا نے اپنی بیٹی کی طرف ملی جلی کیفیت سے دیکھا اور اچانک اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اپنی بیٹی کو کبھی صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ جیسمین، کیا ایک مرد کے لیے شاہ کارپوریشن چھوڑ دینا واقعی قابل قدر ہے؟ چاہے فہد تمہاری پہلی محبت تھا، یہ بہت پرانی بات ہے۔ کوئی ایسا کام مت کرو جس پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ تم ہوشیار ہو مگر تعلقات کے معاملے میں اب بھی معصوم ہو۔ یاد رکھو، کبھی بھی کیریئر عورت کو دھوکہ نہیں دیتا۔ امی، میں یہ چھوڑ اس لیے نہیں رہی کہ مجھے کیریئر نہیں چاہیے، بلکہ اس لیے کہ میں شاہ کارپوریشن کے بوجھ تلے دب کر وہ سب نہ چھوڑ دوں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ جسمین نے ہلکی سی خود پر طنز کرتی ہوئی ہنسی۔ ابو، امی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا میں نے شاہ خاندان کے لیے کافی قربانیاں نہیں دیں؟ جب سے میں گریجویٹ ہوئی میں کتے کی طرح محنت کر رہی ہوں۔ ساری زندگی میں نے وہ مضمون پڑھا جو آپ لوگوں نے کہا اور اس آدمی سے شادی کی جس کا آپ نے حکم دیا۔ بچپن سے ہر کوئی کہتا تھا کہ میں قسمت والی بیٹی ہوں۔ ہر سال تعلیمی میدان میں اول آئی اور کبھی آپ کو پریشانی کا موقع نہیں دیا۔ میں ہمیشہ فرمانبردار رہی، مگر وہی قسمت والی لڑکی اپنی جوانی کے بہترین وقت میں ہمارے خاندان کو بچانے کے لیے ایک لا علاج مریض سے بیاہ دی گئی۔ اس وقت آپ سب جانتے تھے کہ جارڈن کے پاس 2 سال سے زیادہ زندگی نہیں، مگر پھر بھی آپ نے میری شادی اس سے کروائی۔ میں اتنی کم عمری میں بیوہ بن گئی۔ میں نے کبھی آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا کیونکہ آپ نے مجھے جنم دیا اور بہترین تعلیم دی، مگر اتنے سال صبح 6 بجے دفتر جانا اور رات 11 بجے واپسی کرتے ہوئے ہڈی توڑ محنت کرنے کے بعد میرا قرض تو اتر جانا چاہیے تھا۔ وینیزا کا دل بیٹی کی بات سن کر بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جسمین، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بیٹی ہمیشہ حد سے زیادہ مضبوط رہی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ وینیزا کے 2 بیٹے بھی تھے اور شاہ دادا نے کہا تھا کہ زارون ہی شاہ خاندان کا مستقبل کا وارث ہوگا، تو اس نے ساری توجہ بیٹوں پر رکھی اور بیٹی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ جب جسمین پیدا ہوئی تھی وہ اور ہارون کتنے خوش تھے۔ معافی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ دونوں نے مجھے اس دنیا میں لایا، یہ سب سے بڑا تحفہ تھا، مگر میں بھی انسان ہوں اور میں بھی تھک جاتی ہوں۔ جسمین نے وینیزا کو روتے ہوئے دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا۔ شاید بچپن میں وہ یہ منظر دیکھنے کی امید رکھتی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ اس سے بے حس اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اب جبکہ میرے پاس پیسہ ہے میں وہ سب کچھ آزمانا چاہتی ہوں جو کبھی نہیں کیا،
چونکہ آپ کو شک ہے کہ فہد کے ارادے صاف نہیں، میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی ہوں، چاہے وہ کل کو مجھے دھوکہ بھی دے دے، میں کبھی پچھتاوا نہیں کروں گی، کیونکہ اس بار میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسمین نے پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ہارون نے اس کی پشت کو الجھی ہوئی نظر سے دیکھا۔ جیسمین شاہ، دیکھنا تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ پچھتانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ کہہ کر جیسمین جا چکی تھی۔ ونیزا نے اداسی سے اپنے آنسو پونچھے۔ رہنے دو، جانے دو۔ سوچو تو، جسمین نے واقعی مشکل زندگی گزاری ہے۔ مشکل زندگی؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ پوری شاہ کارپوریشن اس کی ملکیت ہے، وہ عالمی ارب پتیوں کی فہرست میں 50ویں نمبر پر ہے۔ اگر شاہ خاندان نہ ہوتا تو کیا وہ اتنی کم عمر میں اتنی دولت مند بن سکتی تھی؟ اصل میں ہم پیسہ لے کر پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہی مرنے کے بعد اسے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جسمین کبھی فضول خرچی کرنے والی نہیں رہی۔ اس کے ماہانہ اخراجات دیکھ لو، میرے خرچ سے بھی کم ہیں، ونیزا نے کہا۔ اس وقت میں بھی اسے جارڈن سے شادی کرنے دینے پر خوش نہیں تھی، لیکن آپ اور شاہ دادا نے اسے مجبور کیا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اب جب وہ آخرکار کسی کو پسند کرنے لگی ہے۔ لیکن وہ شخص فہد ہے، ہارون نے یاد دلایا۔ یہ مت بھولو کہ زاریہ کے پاس شاہ کارپوریشن کے حصص ہیں۔ ابھی شیخ خاندان ہی زاریہ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ ان سے قریب تر ہے۔ ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں کہ مستقبل میں وہ ہمیں اپنے دادا دادی مانے گی۔ اگر جسمین کے حصص فہد کے قابو میں آ گئے اور اس کے ارادے کچھ اور نکلے تو شاہ کارپوریشن پر مصیبت آ سکتی ہے۔ ونیزا خاموش ہو گئی۔ آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں، جاسم بھی اتنی صلاحیت والا نہیں ہے۔ یوں کریں، چونکہ جیسمین نے خود جانے کی بات کی ہے تو اسے عارضی طور پر جانے دیں۔ آپ چند سال کے لیے کمپنی سنبھال لیں۔ اگر فہد کا نشانہ شاہ کارپوریشن ہوا تو وہ ضرور جیسمین کو واپس آنے پر آمادہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے جلد ہی اس کے اصل ارادے سامنے آ جائیں، بالکل میرا کی طرح۔ اور اگر وہ واقعی جسمین سے اس کی پہچان سے ہٹ کر محبت کرتا ہے تو ہم ان کے رشتے کو قبول کر لیں۔ ان کے رشتے کو قبول کریں؟ ہارون نے ونیزا کو ترچھی نظر سے دیکھا۔ پھر سے شیخ خاندان سے رشتہ داری کریں؟ اگر فہد جیسمین کے ساتھ سچ میں اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اگر ہم انہیں روک نہ سکیں تو کیوں نہ انہیں اپنی زندگی گزارنے دیں؟ ونیزا نے آہ بھری۔ سچ کہوں تو زارون کے معاملے کے بعد میرا ذہن بدل گیا ہے۔ اس وقت ہم نے ہر ممکن طریقہ آزما کر اسے میرا سے جدا کرنے کی کوشش کی، مگر فریا سے شادی کے بعد بھی وہ اسے بھول نہیں سکا۔ آخر میں وہ دونوں کو پسند کرنے لگا اور یہی آج کی اس تباہی کا سبب بنا۔ ہمیں ہر معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، ورنہ ہم اپنے بچوں کو نقصان پہنچا کر اپنی نفرت کمائیں گے۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ وہ معاملہ مختلف تھا۔ میرا تو حد سے زیادہ چالاک تھی، مجھے شروع میں ہی اسے دور بھگا دینا چاہیے تھا۔ ونیزا نے ناپسندیدگی سے سر ہلایا۔ اگر آپ نے میرا کو دور بھگا دیا ہوتا تو زارون اس وقت آپ سے نفرت کرتا۔ جو چیز نہ ملے وہی سب سے زیادہ یاد رہتی ہے۔ جیسمین بھی ایسی ہی ہے۔ اس کے بجائے کیوں نہ ہم انہیں خود حقیقت سمجھنے دیں؟ کیا آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ زارون کی پرورش کا ہمارا طریقہ غلط تھا؟ زارون کا ذکر آتے ہی ہارون خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، چلو جیسا تم کہتی ہو ویسا ہی کرتے ہیں۔ دفتر میں جسمین نے سیکریٹری کو اندر بلایا۔ کچھ لوگوں کو کہو کہ ڈائریکٹر کا دفتر اچھی طرح صاف کریں اور ہر شعبے کے سینئر مینیجرز کو شام کی میٹنگ کے لیے اکٹھا کریں۔ سیکریٹری لونا چونک گئی۔ پریزیڈنٹ شاہ، کیا ڈائریکٹر واپس آ رہے ہیں؟ وہ حیران رہ گئی۔ پریزیڈنٹ شاہ نے بڑی محنت سے ڈائریکٹر کو صرف ایک نمائشی عہدے پر بٹھایا تھا۔ جسمین کے چہرے پر لال نشانات دیکھ کے لونا کے ذہن میں ایک ڈرامائی منظر بن گیا۔ جیسمین نے بے پرواہی سے کہا۔ جاسم کو بلا لو، اب وہ میرے فرائض سنبھالے گا۔ لونا ششدر رہ گئی۔ پریزیڈنٹ شاہ، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ جسمین نے ایک لفظ نہ کہا، بس لونا کو پرسکون نظر سے دیکھا۔ لونا جب کمرے سے نکلی تو چلتے چلتے لڑکھڑا گئی۔ اسے ایک دم سے اندازہ ہو گیا کہ شاہ کارپوریشن میں طاقت کا توازن پھر بدلنے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شاہ کارپوریشن میں ایک افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سنا تم نے؟ آج صبح ڈائریکٹر اور ان کی بیوی کمپنی آئے اور پریزیڈنٹ شاہ کو بلایا۔ جب پریزیڈنٹ شاہ باہر آئیں تو ان کے چہرے پر چوٹ کے نشان تھے۔ لگتا ہے کسی نے مارا ہے۔ پریزیڈنٹ شاہ کو کیوں مارا پتہ نہیں، بس اتنا سنا ہے کہ پریزیڈنٹ شاہ کے دفتر سے خبر نکلی ہے کہ وہ اپنے فرائض چھوڑ رہی ہیں۔ کیا پریزیڈنٹ شاہ استعفیٰ دے رہی ہیں؟ پھر صدر کون ہوگا؟